تو توجہ دلائیں کہ توسل پڑھنے کا جو اصل ہدف تھا کہ اس کے بعد ہم ذرا فضائل کی جانب آئیں، بیچ میں پھر توجہ دلائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب ہم جانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں ظلم؟ موت کا ہمیں علم ہے، موت کا ہمیں یقین ہے، تو پھر کیوں دوسروں کا حق؟ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مراد نہیں کہ میں ان میں ہوں، یعنی عموماً دنیا والے جو ہیں وہ اس معرفت میں نہیں ہیں، وہ رابطہ نہیں ہے، اور عبادات کا جو اصل فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے قریب ہونے لگتا ہے۔ کل ہم نے توجہ دلائی کہ اول تو نمازیں پڑھنا واجب ہیں، لیکن کوئی نہ پڑھ سکے، اس کے لطف کو حاصل کرنا چاہے تو یہ نہ سمجھے کہ مثلاً تھوڑی دیر بیٹھے ہمارے نام سے کہیں جی مولانا نے کہا ہے نماز کے بدلے بیٹھ جاؤ، نہ نماز کا اگر دل نہیں چاہ رہا اول تو واجب ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر وہ لطف لینا چاہے تو کبھی خلوت میں جا کے بیٹھے اور سوچے کہ میں اس اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، پھر سوچے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہا ہوں، یعنی توسل، پھر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے، ساتھ میں جناب سیدہ سے۔ اب کوئی جناب سیدہ کی واقعاً معرفت رکھتا ہو تو پھر واقعاً ان کی اولاد پر ظلم کرے گا۔ اب اگر تصور کیا جائے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً ان کی نسل میں سے کچھ لوگوں کی مشکل کو حل کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ، فضائل سنیں، اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال لیے، ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب ان کا ماننے والا نظر آئے تو ساتھ میں وہ ہمیں نظر آئیں کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے اس کے پرابلم کو سولو کروں، ان کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو کر لوں، لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے خصوصاً مثلاً سادات پر، تو کہاں گیا ان کا تصور؟ وجہ کیا ہے کہ کوئی توسل کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اس کان سے فضائل سنے، اس کان سے نکال دیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی جناب سیدہ کا ہر وقت تصور کرتا ہو تو کیا وہ ان کے کسی چاہنے والے یا ماننے والے کو تنگ کر سکتا ہے؟ مثلا سید کا نہیں ہو رہی بات، ان کے چاہنے والے یا ماننے والے کو تنگ کر سکتا ہے؟ کیا دنیا میں جس پاورفل آدمی کی ہمیں معرفت ہوتی ہے اس کے کسی آدمی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ہم؟ کسی پاورفل آدمی کے کسی فرد سے کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ؟ وہ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں ذہن میں آتا ہے اس کا آدمی ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ عوامانہ گفتگو میں کہا جاتا ہے، وہ کہ ہم یہ لفظ یوز نہیں کرتے لیکن عوامانہ کہا جاتا ہے اس سے پنگا نہیں لینا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو جب دیکھیں تو فوراً جو ہے جناب سیدہ یاد آ جائیں کہ نا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، بالآخر ہی ان کا چاہنے والا ہے، ان کا شیعہ ہے، بالآخر ان کی نسل سے ہے، اس کو خوش کر کے انہیں خوش کرنا ہے۔ یہ ہے توسل کا فائدہ۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو پردے کا سوچیں، وجہ کیا ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل پتہ ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور خصوصاً سیدانیاں یہ سوچیں کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں تو کتنا دل دکھتا ہے، تو جناب سیدہ کتنا دل دکھتا ہوگا۔ کہ بعض ہمارے اساتید کہتے تھے کہ اگر ان کے لیے چہرے پر بال نہیں رکھ سکتے تو پھر جان دینے کی کیا بات ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں آتا کہ جی داڑھی کی بڑی اہمیت ہے، اہمیت ہے ان کے حکم۔ اب ان کا حکم کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، وہ نگاہوں کے سامنے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانو، اور ہر وقت یہ ذہن میں رہے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توسل کا ایک واقعہ بیان کر کے چلتے ہیں آگے۔ کسی کو پتہ چلا سادات فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے اور بہت ہی برا حال ہے ان کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ فوراً گیا اور میں نے دیکھا کہ بہت ہی برا حال ہے، اور جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اور باقی یہ تھا کہ میں پھر کرتا ہوں۔ کہتا ہے رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ پنجتن علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس نے میری اولاد کی خدمت کی ہے، اس کو کچھ دیں۔ وہ اسی وجہ سے اپنا کام چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ چلا تو میں اپنا کام چھوڑ کے، میرا ایک دوست تھا میوہ فروش یعنی پھل بیچنے والا، تو اس کے ساتھ فرماتی ہیں کہ اس نے میری اولاد کا خیال کیا ہے، کیونکہ یہ سوچ کے گیا تھا۔ تو اشرف الانبیاء نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کرو اس کے ساتھ نیکی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، دعا فرمائی کہ اس کی عاقبت بخیر فرما۔ اب یاد رکھیں عاقبت بخیر بہت بڑی چیز ہے۔ تو پھر اشرف الانبیاء نے فرمایا نا کچھ اور بھی دعا، تو کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا اپنی زیارت کی۔ اب یہ تصور کریں گے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امام حسین کی زیارت کتنی اہم ہے، کہ اس آدمی کے لیے امام حسین نے یہ منتخب فرمائی اور اشرف الانبیاء اس پہ راضی ہو گئے کہ ہاں اب یہ کچھ ہوا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا، اور یہ بات ہے کہ جب ایران عراق کے حالات شاہ کے زمانے میں بھی بڑے خراب تھے،
اور بڑی مشکل سے ویزا وغیرہ کا ہوتا تھا، حالات بھی اس کے اچھے نہیں تھے. تو اس کو ایک راستے میں ایک دوست ملا اور اس نے کہا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، کربلا جانا ہے. اور میں نے پاسپورٹ کی بھی بات کر لی. وہ غریب سا آدمی ہے، اس کے لیے مشکلات تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، تمہارے دل میں کیسے آیا ہے خیال؟ کہنے لگے جس نے کل تمہیں رات کو خواب میں کہا ہے نا، بلایا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری زیارت کے لیے اہتمام کروں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب یہ تو ہو گیا مدد کرنے کا. اب تصور کریں کوئی جناب سیدہ سے وافر محبت کرتا ہو، ان کے فضائل کو مانتا ہو، کیا وہ کسی سید کو ڈوج دے سکتا ہے؟ یعنی واقعا سوال. کسی بھی قسم کی ڈوج دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر اس کے سامنے ہر وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں گی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کسی بھی مومن کے ساتھ نہیں کر سکتا. کوئی سوچے گا بالآخر اس نے زندگی میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا نام لیا ہوگا، یہ جیسا بھی ہے اس سے میں چھیڑ چھاڑ کروں. اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے معنی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میں غضبناک کروں. تو توسل کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ روحانی اعتبار سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہیں، چھوٹی بڑی چیز کو ان سے مانگتے رہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کیا ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے؟ ہاں، ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے، اور ہمیں ثواب ملے گا اس چیز کا کہ صحیح ہستیوں سے مانگ رہی. مانگنے میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا خود غرض ہیں، ہاں جی ہمیں جب ضرورت ہو گئی آ گیا. کس سے مانگے؟ انہیں سے مانگے.